जमात है। अल्लाह पाक के प्यारे पैगंबर क्या फरमाते हैं, जरा तवज्जो कर मेरा दोस्त। मा अना अलैहि व असहाबी, प्यारे पैगंबर के तरीके को भी न छोड़े, पर प्यारे पैगंबर के सहाबा के तरीके को भी। और जो कहने जी मैं सहाबा के तरीके से ना चलदा, नहीं चलेगा तो कभी जन्नत वाली जमात में हो सकता, जन्नत वाली जमात में हो सकता। जहां कहीं जाए जा सकता है, जन्नती जमात का फर्द नहीं बन सकता। जन्नती जमात के फर्द हैं अहले सुन्नत वल जमात, जो प्यारे पैगंबर की सुन्नत को भी माने और सहाबा को भी कहने वाले कहते हैं जी वो जी इमाम अबू हनीफा ये उम्र के अंदर बाकी इमामों से बड़े हैं। सन 80 हिजरी में पैदा हुए, फिर जब दूसरी सदी हुई तब उनकी तकलीद का दौर शुरू हुआ। उनके मुकल्लिदीन दूसरी सदी में और शाफी मालिकी हम्बली उसके भी बाद। और जी पहली सदी वाले कौन थे? फिर प्रोपेगंडा करने वाले प्रोपेगंडा करते जी पहली सदी में हदीस थी और हम अहले हदीस थे। ये मुकल्लिद सारे कब आए? दूसरी में और तीसरी में। ये सारे कब आए? दूसरी में और तीसरी में। पहली सदी में हम, जिस तरह कोई कहने वाला ये कहे ओ जी पहली सदी में कुरान था और हम अहले कुरान थे, जिस तरह उनकी बात गलत इस तरह इनकी बात। मेरा दोस्त हनफी शाफी मालिकी हम्बली बेशक दूसरी तीसरी सदी में, पर पहली सदी में कौन थे जरा थोड़ा सा समझो, चूंकि एक आम मुगालता है जो बाज लोग खामखा पैदा किया करते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की किताब है कुर्रतुल ऐनैन। कुर्रतुल ऐनैन में शाह साहब फरमाते हैं कि सहाबा में दो किस्म की जमातें थी। सहाबा में जरा बोलो कितनी? बोलो कितनी? एक थे इज्तिहाद करने वाले, दूसरे थे उनकी तकलीद करने वाले। एक थे इज्तिहाद करने वाले, दूसरे क्या थे? उनकी तकलीद करने वाले। जरा तवज्जो कर मेरा दोस्त। शाह साहब लिखते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं सहाबा में ये दो जमातें थी, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। फरमाते हैं साथी क़ाल अल्लाहु ताला, क़ाल अल्लाहु ताला लअलिमहुल लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। फरमाते हैं ये मैं नहीं कहता बल्कि ये ऐलान है अल्लाह का, ऐलान है। सहाबा में दो जमातें, एक मुजतहिदीन, दूसरे बोलो दूसरे मुकल्लिदीन। एक मुजतहिदीन, दूसरे बोलो पीछे वाले जरा। एक मुजतहिदीन, दूसरे एक मुजतहिदीन, दूसरे हनफी शाफी मालिकी बाद में, पर पहली सदी में मुजतहिद थे और मुकल्लिद थे, पर गैर मुकल्लिद कोई न था। तवज्जो कर मेरा दोस्त, छोड़ो नारे ने, गल समझो। इन्हां बेचारियां साडे इन्हां सुनना आंदा है, इन्हां नारे मारन नहीं आते, इस वास्ते सुन दो इन्हां। तवज्जो करो मेरे दोस्तों, दो जमातें सहाबा में, एक मुजतहिदीन दूसरा मुकल्लिदीन, पर गैर मुकल्लिद कोई सहाबा में न था, कोई ताबीन में न था, कोई तबा ताबीन में न था।
غیر مقلد کس کو کہتے ہیں؟ جو مجتہد بھی نہ ہو اور مجتہد کی تقلید بھی نہ کرے، مجتہد بھی نہ ہو اور مجتہد کی تقلید بھی نہ کرے۔ یہ پوری جماعت کی شکل میں آئے، کب آئے؟ جس ویلے رکھڑ پیا ہندوستان دے وچ انگریز کبھی سی، جس ویلے او آیا انہاں دی پیداوار بھی آ گئی، ورنہ اس سے پہلے کوئی نہیں۔ توجہ کر میرا دوست، بات سمجھا رہا ہوں۔ ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت چاروں کے چاروں حق۔ کہنے والے کہتے ہو جی حق پر حنفی حق کون یا شافی حق کون یا حنبلی، چلے تو نہیں ہو سکتے میرا دوست۔ ان چاروں میں اختلاف عقائد کا اختلاف نہیں، ان چاروں میں اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں، عقیدہ سب کا ایک، اختلاف ہے صرف اجتہادی مسائل میں۔ اور اجتہادی مسائل میں ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر اجتہاد صحیح ہو تو 1 گنا ثواب، 2 گنا ثواب۔ اجتہاد صحیح ہو تو، اور اجتہاد غلط ہو تو 1 گنا، 1 گنا ثواب۔ ایک مجتہد صحیح ہوگا، دوسرا واقعتاً غلط ہوگا، لیکن پھر بھی ثواب ہوگا، گناہ، ثواب ہوگا، گناہ۔ مجتہد بات اس کی صحیح ہو تب بھی ثواب، غلط ہو تب بھی ثواب۔ فرق اتنا ہے، صحیح ہو دگنا ثواب، غلط ہو تو۔ اور حدیث میں آتا ہے جو مجتہد نہ ہو اور اجتہاد کرے، مجتہد نہ ہو اور اجتہاد، تو فرماتے ہیں اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو تب بھی غلط، اس کا اجتہاد۔ توجہ کر میرا دوست، جو ہم نے طریقہ اختیار کیا، اگر بالفرض ہمارے امام سے غلطی ہو تب بھی ثواب ہے، تب بھی کیا ہے؟ تب بھی کیا ہے؟ لیکن جو دوسرے ہیں جو کسی امام کی تقریر، مجتہد کی تقریر میں نہیں آتے، اگر بالفرض ان کی بات صحیح ہو تب بھی حدیث کہتی ہے یہ غلط نہیں۔ واہ واہ، آپ کی قسمت، آپ غلط ہو تب بھی صحیح، کہ انہاں دی بدقسمتی کہ وہ صحیح ہون تا بھی، صحیح ہون تا بھی۔ جو صحیح ہونے کے باوجود غلط ہو حدیث کی روشنی میں، ادھر جانا چاہیے۔ اور انہوں دا حال ہے واہ دن جڑا تقلید کرنا ہے وہ شروع کی بلے سونیا۔ تقلید کرنے والا کون ہے؟ ابھی بتا رہا ہوں، تقلید تو صحابہ کرتے تھے۔ تقلید کون کرتے تھے؟ بولو کون کرتے تھے؟ اب اگر کوئی کہتا ہے تقلید کرنے والا مشرک، اس کا مطلب یہ ہے وہ صحابہ کو مشرک کہتا ہے، اور جو صحابہ کو مشرک یا کافر کہے وہ خود دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت شہادت توحید و سنت، شان صحابہ۔ چاروں حق، چاروں اختلاف اجتہادی۔ اور صاف ہم کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے مجتہد معصوم ہیں، معصوم صرف پیغمبر، معصوم صرف، بولو معصوم صرف انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ یہ کوئی کہتا ہے جی یہ اپنے امام کو معصوم کہتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں ہم کیا کہتے ہیں سمجھو، معصوم نہیں، غلطی ہو سکتی، لیکن غلطی کون سی ہوگی؟ اجتہادی۔ کون سی ہوگی؟ کون سی ہوگی؟ اور اجتہادی غلطی میں گناہ، گناہ، ثواب ہی ثواب، ثواب ہی۔ اور بات صاف اگلی بھی سمجھو، ہمارا عقیدہ ہے، اور خصوصاً باقی اہل سنت کا بھی اور خصوصاً حنفیوں کا، کہ جہاں پر قرآن و حدیث کا واضح فیصلہ موجود ہو، تمام کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے، وہاں اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں۔ اجتہاد کہاں کیا جائے گا؟ جہاں پر قرآن و حدیث کا واضح فیصلہ
واضح فیصلہ جہاں قرآن و حدیث کا واضح فیصلہ ہے وہاں مجتہد اجتہاد نہیں کرتا اور کوئی اس کی تقلید نہیں کرتا. وہ سمجھے تقلید کہاں ہوتی ہے؟ اسے کہا جاتا ہے مسائل اجتہادیہ. مسائل یہ اس لیے کہہ رہا ہوں پروپیگنڈا کرنے والے کہتے ہیں جی یہ لوگ حنفی، یہ جی اشاعتی، یہ جی قرآن کو اور حدیث کو چھوڑ کر امام کے پیچھے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں جہاں پر قرآن اور حدیث کا فیصلہ واضح موجود ہے وہاں پر ہمارا مجتہد اجتہاد کرتا ہی نہیں اور وہاں تقلید ہوتی ہی نہیں. تقلید کہاں ہوتی ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں. مسائل ہم تو صاف کہتے ہیں کہ جہاں مثلا خصوصاً قرآن پاک کی آیت آ گئی مقابل ساری دنیا آ جائے ہم ساری دنیا کو ٹھکرا سکتے ہیں لیکن اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. حتیٰ کہ ہمارے امام صاحب نے تو یہاں تک قانون ذکر کیا کہ اگر کوئی حدیث آ جائے جو بظاہر ٹکرائے کتاب اللہ سے، بظاہر ٹکرائے کتاب اللہ سے، قرآن اللہ کا کچھ کہے اور پیارے پیغمبر کی وہ حدیث کچھ اور کہے، کچھ تو فیصلہ کیا ہے؟ اول تو کوشش کرو، تطبیق کرو. تطبیق ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، تطبیق نہیں ہو سکتی تو حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے، قرآن کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا. پر یار لوگاں تو اپنا حال کی وے. قرآن بے شک آ جاوے ما انت بمسمع من فی القبور